بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت و شفاعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثی اسلام وتھ وارث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ البقرہ کا دوسرا پارہ سیقول اور اس کا 17واں رکوع کا تلاوت ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا تَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں کے آگے نکل جائیں تو کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ بے شک اللہ جو چاہے کرے، اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر ان میں نا انصافی کریں۔ تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جیسا ہم نے تمہیں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ اب ہم تھوڑا پیچھے کی طرف سے چلیں گے، 16ویں کی طرف ایک نظر 16ویں رکوع کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور تمہارے لیے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی تم پر پرستش نہ ہوگی، یعنی ان کی کمائی ان کے لیے ہے، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، اور ان کے کاموں کی پرستش تم نہ کر پاؤ گے۔ اب کئی بیوقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر تھے، اور یہودی اور نصارہ نے کہا کہ وہ کون بیوقوف لوگ ہیں جس نے تم کو قبلے کی طرف سے پھیر دیا۔ تو حکم ربی ہوا کہ میرے محبوب فرما دو کہ پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس طرف چاہے پھیر دے اور سیدھی راہ دکھائے۔ اور بات یوں ہی کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں پہ افضل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کے سارے اماموں پہ، سارے نبیوں پہ افضل قرار دیا، اور اس کے بعد ایسے کہا کہ اے میرے امتیوں تم سارے امتیوں پہ افضل ہو، اور تمہاری گواہی مانی جائے گی۔ جب یوم جزا کا دن ہوگا تو تمہاری ہی گواہی مانی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا رہا ہے میرے محبوب تم پہلے جس قبلے پہ تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظاہری ظہور ہوا تھا تو بیت المقدس قبلہ تھا، اور اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصدق بن کے آئے، لیکن ان کی کتاب پہ اور ان پہ کوئی ایمان نہیں لے آ رہا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حکم ربی کی طرف آسمان تک رہے تھے کہ ایسا اشارہ ہو جاتا کہ قبلہ بھی بدل جاتا۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہرگز منظور نہ تھا، اور اس نے اپنے محبوب کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا بھاپ لیا، اور اس کے بعد سے انہوں نے ترنت قبلہ بدل دیا۔ اور جس طرف امام اپنا چہرہ مبارک کر دیتا ہے، مقتدی پہ بھی یہ لازم ہو جاتا ہے، امتیوں پہ بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اپنا چہرہ مبارک اس طرف کرے۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ امام کا چہرہ جس طرف ہو اسی طرف ہمارا قبلہ ہوتا ہے، اور ہمارا چہرہ
ہمارے امام کی طرف ہونا چاہیے، اللہ اکبر، کیونکہ امام ہی کعبہ و قبلہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہماری نظر وہاں قائم مقام ہونا چاہیے، ہمیں اپنے امام کی طرف قائم مقام رکھنا چاہیے۔ بے شک اللہ انسانوں پہ بہت مہربان ہے، یعنی اپنے تمام 18,000 مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اشرف المخلوق انسان کو بنایا ہے اور اس پہ بہت مہربانی کرتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف منہ تکنا، یعنی اپنے محبوب کو ان تمام اشرف المخلوقات میں بھی اشرف، کیونکہ انہی کے صدقے میں ساری دنیا بنائی اس نے، اسی لیے جب وہ بار بار آسمان کی طرف تک رہے تھے تو اس نے قبلہ ہی بدل دیا، اور صلاۃ کے عالم میں وہ تھے اور قبلہ بدل گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ مبارک کا رخ بدل دیا، اور انہیں دیکھ کے ان کے جتنے امتی، جتنے مقتدی تھے، ان تمام لوگوں نے اسی حالت میں، صلاۃ کے حالت میں ہی ان لوگوں نے اپنا چہرہ مبارک اپنے امام کی جانب کر دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ ہے کہ تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور سارے محمدیوں کے لیے اجل سے لے کے ابد تک یہی اشارہ ہے کہ جس طرف میرے محبوب کا چہرہ ہے اسی طرف تم اپنا چہرہ مبارک کرو، یعنی تم اپنا چہرہ مبارک، اپنا خیال، اپنا صلاۃ میرے محبوب کی طرف قائم رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ ان کے عمل سے غافل نہیں تھا، اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ گے تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کے جائیں گے یا آپ کی پیروی نہ کریں گے، اور اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ تم بھی ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کے تابع نہیں ہیں، جبکہ وہ آپس میں بھی یہودی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، اور جو نصارہ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں پہ عیسیٰ مسیح اللہ روح قدس عطا ہوا تھا اس مقام کو قبلہ مانتے تھے، آپس میں بھی وہ اپنے قبلے میں اختلاف رکھتے تھے۔ اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا اور ان کے تجھے علم مل چکا، علم ملنے کے بعد بھی اگر ہم یہودی اور نصرانیوں کی تقلید کی، ان کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ظالموں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اور جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنا، یعنی ان کتابچیوں، یہ توریت اور انجیل یہودی اور نصارہ کو عطا ہوا تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحت بیان ہوئی تھی کہ اگر وہ اسے اچھے سے پڑھتے اور اس میں ایمان لے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے پہچان لیتے جس طریقے سے انسان اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ اور بے شک اس میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے، اور حکم ربی ہوا کہ اے میرے محبوب اس میں ایک گروہ ہے، یعنی علماؤں کا وہ گروہ تھا جو پیسہ لے کے رؤساؤں سے اور کتابوں میں تحریف کر چکے تھے، وہ حق جانتے تھے مگر وہ حق چھپا رہے تھے۔ ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے اور اسی کی طرف منہ کرنا ہے، اور ہر کسی کے لیے ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دور میں حکم ربی کے تحت، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبلے کا جو رخ تھا وہاں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دور آیا، دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ رب العزت کو یہ ہرگز منظور نہ تھا کہ جہاں ہر کسی کا رخ ہو، جہاں ہر کسی کا قبلہ ہو، وہاں میرے محبوب کا بھی ہو، اسی لیے انہوں نے کعبہ شریف کو ہی قبلہ بنا دیا، اور اس کے بعد سے اس نقطہ، اپنے ہو کا نقطہ، اپنی قوت، اپنے مذکر، یعنی وہ نقطہ جس سے دنیا پھیلی، اور وہ ہو جس کی قوت کے بدولت یہ راہ حق پہ آدمی چلتا ہے، یہ شیر شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، اور مولود کعبہ بن کے مولا علی بھی آ گئے تصدیق کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قبلہ کعبہ ہو گیا، اللہ اکبر، اور اسی کی طرف منہ کر کے انہیں اب پڑھنا تھا اور سارے لوگوں کو وہیں اکٹھا کرنا تھا۔ بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور حکم ربی ہوا کہ جہاں سے بھی آپ آئیں تو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ انور کریں، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، اللہ بے شک تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے، غفلت میں نہیں رہتا ہے، وہ اپنے نظر کے ہاتھے میں اپنے بندوں کو رکھتا ہے۔ اور اے میرے محبوب، تم جہاں ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو، یعنی محبوب کو ہوا کہ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیے رہو، اور ان کے امتیوں کے لیے ہوا کہ میرے محبوب کی طرف اپنے محبوب کے رخ انور کی طرف اپنا قبلہ کیا کرو۔
ताकि तुम पर कोई हुज्जत न रहे, क्योंकि पंजतन अपने आप में खुद ही एक हुज्जत है और उसके बाद से हुज्जत पे कोई दूसरा हुज्जत नहीं होता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अपने महबूब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब, आप अपना चेहरा मुबारक मस्जिद हराम की तरफ करिए और उनके उम्मतियों से हो रहा है कि इनकी तरफ तुम अपना ख्याल रखो, मगर जो इनमें नाइंसाफी करे तो उनसे ना डरो, मुझसे डरो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि इस काम में अगर कोई नाइंसाफी करता है तो उससे बिल्कुल नहीं डरना, खौफ और तमा मत करना। और यहाँ करबले में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुसैनी होने के लिए बस दो चीज होना चाहिए, बोले क्या कि आज़ाद और बेखौफ होना चाहिए। और यहाँ अल्लाह भी कह रहा है कि आज़ाद और बेखौफ हो जाओ, सिर्फ मुझसे डरो। और ये इसलिए कि मैं अपनी नेमत तुम पूरी करूं और इसी तरह तुम हिदायत पाओ। और अल्लाह तबारक व तआला बतौर नेमत इंसानों को सब कुछ अता करता है, और खास करके हिदायत, क्योंकि हिदायत की कुंजी उसके हाथों में है। जैसा हमने तुम में भेजा एक रसूल तुम्हें कि तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, हुक्म रब्बी हुआ कि मैंने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो हमारे पाक कलाम को तुम्हारे तक पहुंचाता है, तिलावत करता है और उसके नूर से तुम्हें पाक करता है और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें किताबें सीन अता फरमाता है और पुख्ता इल्म सिखाता है। वो इल्म जिसके बारे में मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी के पीर साहब ने कहा था कि शम्स तबरेज़ अलैहिर्रहमा ने कि ये वो इल्म है, इल्म सीन। ये जो इल्म किताब है वो किताब है जिसे ना आग जला सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, ना पानी डुबा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को किताब सीन अता फरमाई और उसमें से जो नूर फूटता है उससे वो इंसान पाक हो जाता है। और किताब पुख्ता यानी से कोई मिटा नहीं सकता और पुख्ता इल्म सिखाता है ये। और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म न था, और वो तालीम कायनात को दिया जिसका इल्म किसी को नहीं था। यानी इल्म सीन, सीना बसीना, इल्म हक की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और मेरा हक मानो और मैं तुम्हारी नश्र, यानी तुम हमारी याद करो मैं तुम्हारा याद करूंगा, तुम हमारा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें हक की राह दिखाऊंगा। ऐ ईमान वालों, सब्र और सलात से कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, मदद मांगो सब्र और सलात से, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है, बेशक है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। हमने इसमें देखा कि किस तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब रखा है कि जब वो आसमान की तरफ तक रहे थे कि हमारी किताब पे नहीं ईमान ला रहे हैं, हमारी बातों पे ईमान नहीं ला रहे हैं, अकीदा नहीं रख रहे हैं, अपनी किताब में जो मेरे बात, मेरी सलाहियत, मेरी हमदोसना लिखी है वो भी लोगों से छुपा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ अपना चेहरा मुबारक किया और अल्लाह को ये मंजूर न था कि मेरा महबूब उम्मीद से मेरी तरफ तके। उसने अपने महबूब की उम्मीद बदलाई और क़िबला ही बदल दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक जगह और वारिस पाक आलम पनाह के बहुत सारे मुरीदैन थे और भी बहुत सारे सिलसिलों के मुरीदैन थे। उन लोगों ने कहा कि वारिस पाक से कि हम तो इन्हें ही संभाल नहीं पाते हैं, और जब आते हैं पहले से ही ये लोग चिल्ला मुजाहिदा और तमाम चीजें ये करके आते हैं। इल्म हक, इल्म सादिक वाले, इल्म तालिब जो आते हैं, तालिब इल्म हमारे पास आते हैं, हम सोच समझ के और जांच परख के अपनी तरफ इन्हें बुलाते हैं, और आप कहें कि अच्छे अच्छे सब ले लो, बुरे बुरे हमें दे दो, तो इतने सारे बुरे लोगों की भीड़ लगा बैठे हैं, तो फिर इन्हें कैसे आप पार लगाएंगे। तो वारिस पाक आलम पनाह हुजूर आलम पनाह मदज़ल्लहु का कौल था कि जो मेरे नाना का हमारा, और ये कहते हुए उन्होंने कहा मैं रास्ता ही बदल दूंगा। तो ये बताइए, जिसके नाना के लिए अल्लाह ने क़िबला बदल दिया तो वो अपनी उम्मतियों के लिए रास्ता बदल दे, मगर शर्त ये है कि आपका वारसी होना, और वारसी होने के लिए दीन मोहम्मदी को मानना पड़ेगा। उस किताब को सिर्फ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा
बल्कि उसे समझना पड़ेगा। उसे समझने के लिए कल्ब तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पे नाज़िल हुई थी। और जब तक उनके कल्ब तक रसाई नहीं होगी, यानी आपके कल्ब की का तार जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तार तक नहीं जुड़ेगा, तब तक आप इससे मुस्तफीज नहीं से जानेंगे, नहीं से मुस्तफीज हो पाएंगे। और जुबानी जमा खर्च करने से वारसी नहीं होगा, क्योंकि वारिस पाक आलम पनाह ने कहा था कि सुनो सुनो, मैं नाना नहीं हूँ कि ज़ाहिरी कलमा पढ़ के और मेरी तरफ रागिब हो जाओगे और मैं तुम्हें अपना लूंगा। मैं तुम्हारे कल्ब में झांक के देखूंगा, अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत है तो तुम हमारे, वरना हमारे नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वैसे तो वारिसैन सबके होते हैं, कुल कायनात के होते हैं। वो हर दौर में वक्त का एक ही इमाम होगा और वो नजीब तरीफैन सैयद होगा, सैयदा के लाल में से होगा। और ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि कोई भी दौर इमाम से खाली ना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो एक दौर का एक ही इमाम होगा, तो वारिस तो सबका है, ठीक है, मगर हम वारिस के हैं कि नहीं, शर्त ये है। तो उन्होंने यही शर्त रखी है कि अगर कल्ब का तार मेरे नाने से जुड़ा होगा, कल्ब जारी होगा, तब तुम हमारे, वरना हमारे नहीं। यानी जो मेरे नाना का हो मेरा, तो जो मेरे नाना का नहीं हो मेरा नहीं। तो इसीलिए मुहम्मदी होना बेहद जरूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वारिस, या हुसैन हक